السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. اپنا آپ تعارف دیں. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام پروفیسر تاج جمشید ہے. میں بطور پروفیسر آف میڈیسن اور ڈائبٹالوجسٹ شریف میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج شریف سٹی ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں. آپ ہمیں بتائیں کہ ڈینگی فیور کیا ہوتا ہے؟ بیٹا, ڈینگی فیور ایک ایسا بخار ہے جو کہ ایک خاص وائرس ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پھیلتا ہے. ہماری یہ لوکل جگہ میں ڈینگی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہمارے لاہور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ وائرس کیونکہ خاص قسم کے مچھر ہوتے ہیں جس سے یہ پھیلتا ہے, اور یہ مچھر کی جو بریڈ ہوتی ہے یہ بیسکلی یہ جو ہمارا پانی ہوتا ہے جو مختلف جگہوں پہ اکٹھا ہوتا ہے اس کے اندر اس کی بریڈ پلتی ہے. تو اس میں خاص طور پہ وہ جگہیں ہوتی ہیں جیسے کہ گملے ہیں, جیسے انڈور بھی ہمارے جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں جو واز پڑا ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس میں کوئی پانی ویسے اکٹھا ہو گیا ہے, تو وہ جو جگہیں ہیں وہاں پہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے وائرس اس کے مچھر کے بڑھنے کے, جو کہ اس وائرس کو لے کے جاتا ہے. ڈینگی جو ہوتا ہے ہمارا وہ ڈائگنوز کیسے ہوتا ہے اور اس کے کیا ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہمیں کرنے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ڈینگی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بخار کی خاص علامات ہوتی ہیں اس سے ہمیں اس کا شک پڑتا ہے, اور اس کے لیے بھی کچھ ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں جس میں کہ بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو NS1 کہا جاتا ہے, یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ اینٹی باڈیز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کرائے جاتے ہیں, یا پھر PCR کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں اسپیسیفکلی اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ڈینگی وائرس ہے کہ نہیں. باقی آپ نے سنا ہوگا پلیٹلیٹس کے بارے میں بہت بات ہوتی ہے, ڈینگی پلیٹلیٹ, حالانکہ وہ تشخیص میں اتنی ہیلپ نہیں کرتا, وہ صرف ہمیں وائرس جو ہے ڈینگی ہے اس کے افیکٹ کو بتاتا ہے. تو تشخیص کے لیے ہمیں جیسے میں نے پہلے ٹیسٹ کہے ہیں یہ کروانے پڑتے ہیں. جس بندے کو ڈینگی ہو اس کے مختلف سٹیجز کیا ہوتے ہیں؟ اس میں سب سے جو اہم سٹیج ہے, سب سے پہلے تو بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں علامات نہیں ہوتی اتنی زیادہ, اور ان کو وائرس کی یہ ڈینگی انفیکشن تو ہوتی ہے, لیکن کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں علامات آتی ہیں جس میں خاص طور پہ جس کو ہم سمپٹومیٹک فیز کہتے ہیں, کہ جس کے اندر خاص طور پہ بخار کا ہونا, بہت زیادہ تیز بخار, اور اس کے ساتھ کچھ علامات ہوتی ہیں جیسے کہ آنکھوں کے اندر درد کا ہونا, جسم ایسے درد کرنا ہے کہ جیسے ہڈیاں ٹوٹی ہوتی ہیں, الٹیوں کا یعنی جس کو وامٹنگ کہا جاتا ہے وہ ہونا, پیٹ میں درد کا ہونا. تو یہ ایسی علامات ہوتی ہیں. اور بعض مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کے اندر دانتوں سے جیسے خون نکلنا یہ ہو سکتا ہے. اور ایک اگلی سٹیج ہوتی ہے کہ جس میں مریض جو ہے پھر پیچیدگی کی طرف بھی جا سکتا ہے, آلدو یہ بڑے کم مریض ہوتے ہیں. تو پیچیدگی کے اندر جو جاتے ہیں اس کے اندر پیٹ کے اندر جیسے پانی کا بھر جانا, خون کی کمی کا ہونا, پلیٹلیٹس کا بہت زیادہ نیچے چلے جانا, بلیڈنگ کا مختلف جگہوں سے ہو جانا, اور بلڈ پریشر کا لو ہونا, تو یہ اس کی پیچیدگیوں کو شو کرتا ہے. اور پھر فائنلی بہت کم مریض لیکن خدا نخواستہ جن کو سیویرٹی آتی ہے تو ان میں جسم کے جو مختلف اعضاء ہوتے ہیں وہ فیلئر میں جا سکتے ہیں, جس میں گردے ہیں, دل ہے, اور اسی طرح پھیپھڑوں کا ہے. تو یہ فیلئر میں جس کو ہم ملٹی آرگن فیلئر کہتے ہیں. کون سب سے زیادہ خطرے میں ہے ڈینگی ڈیولپ کرنے میں؟ دیکھیں, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وائرس جو ہے جو کہ ماسکیٹوز ہیں یہ دن کے ٹائم پہ کاٹتے ہیں زیادہ, رات کے ٹائم پہ نہیں. تو دن کے ٹائم کے باہر کے جو ایکسپوجر ہے, اسپیشلی جو کہہ لیں کہ جب دن چڑھتا ہے تو سورج نکلتا ہے, اور وہ جو ٹائم ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ شام سورج جب مغرب سے پہلے کا جو کچھ ایسا ٹائم ہے کہ جہاں جب مچھروں کے تعداد زیادہ ہوتی ہے, اور اس وقت جو لوگ باہر زیادہ ہوتے ہیں خاص طور پہ لان وغیرہ میں یا گراؤنڈز میں, اور اسپیشلی جنہوں نے اپنے شرٹس کپڑے اس طرح کے پہنے ہوتے ہیں کہ جس میں ان کے جو باڈی پارٹ زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں, تو ان کو چانسز ہمیشہ یہ زیادہ ہوتا ہے کہ ظاہر مچھر اگر کاٹے گا تو ان کو یہ ڈینگی ہونے کا خطرہ رہتا ہے. ڈینگی کے لانگ ٹرم افیکٹس کون کون سے ہیں اگر ہیں کوئی؟ دیکھیں, لانگ ٹرم افیکٹس میں زیادہ تر جو ڈینگی کے پیشنٹس ہوتے ہیں مریض وہ اس میں ٹھیک ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ اثرات ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ دیر تک چلتے ہیں. کچھ لوگوں کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بہت سلولی نارمل کی طرف جاتے ہیں, اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ویکنس یا کمزوری کہہ لیں یا تھکاوٹ کا احساس ہونا, اس کے علاوہ جسم میں دردیں وہ کئی دفعہ تو 2-3 مہینے تک چلتی ہیں, اور کئی لوگوں کا وزن کم ہوتا ہے جو کہ آنے والے وقت میں اثرات ظاہر کرتا ہے. تو یہ کچھ اثرات ہوتے ہیں جو کچھ مریضوں کے اندر ہمیں ملتے ہیں. What are the most common symptoms of dengue? ڈینگی کے سب سے زیادہ کامن سمٹمس کیا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ اگر یہ آپ کو پتہ ہو تو ظاہری بات ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی بخار جو ہے وہ اس میں سب سے اہم جو ظاہری بات ہے وہ ہے بخار کا ہونا, اور بہت تیز اور اچانک بخار کا شروع ہو جانا, 103-104 تک بخار جاتا ہے. اس بخار کے ساتھ جو کامنلی جو علامات آتی ہیں وہ یہ ہے جسم میں دردیں.
اور دردیں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جسم کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس لیے اس کو بون بریک فیور بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑی اہم سات علامت ہوتی ہے کہ جس کے اندر مریض آنکھوں میں درد کا احساس محسوس کرتا ہے، کہ جس میں جیسے لگتا ہے کہ آنکھوں کے اندر درد ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ الٹیوں کا آنا یہ علامات ہو سکتی ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ بعض اوقات اگر یہ بیماری یا ڈینگی بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے تو جسم کے مختلف حصوں سے، خاص طور پہ دانتوں سے خون کا رسنا یا جسم پہ نیلے نشان پڑنا ہو سکتا ہے۔ ڈینگی سے بچنے کے لیے کیا پریکاشنز لینی چاہیے؟ دیکھیں سب سے جو اہم پریکاشن ہے، دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ایک وائرس سے پھیلتی ہے جس کو ڈینگی وائرس کہا جاتا ہے، اور اس وائرس کو کیری کرنے کے لیے جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہے ماسکیٹوز۔ یہ فیمیل ماسکیٹوز ہوتی ہیں، اور یہ اسپیشل اس کا ایک کریکٹر ہوتا ہے کہ یہ ٹائیگر ماسکیٹو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس مچھر کے اوپر خاص طور کی لائنز بنی ہوتی ہیں جو اس کی وجہ سے اس کو ٹائیگر ماسکیٹو بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان ماسکیٹوز کو ختم کرنا سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ یہ جو ماسکیٹوز ہیں، مچھر ہیں، انہوں نے انڈے دینے ہوتے ہیں، اس پہ نئے مچھر بنتے ہیں، پھر یہ ایک مریض سے دوسرے مریض تک وائرس کو لے کے جاتے ہیں۔ تو وہ ایریاز کے جہاں پہ ان کے بڑھنے کا امکان ہوتا ہے ان کو ختم کرنا چاہیے۔ کہیں بھی آپ کو لان میں، گھر میں، جگہ پہ پانی کھڑا نظر آتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ فوری طور پہ اس کو ختم کریں۔ اور اس کے علاوہ گھر کے اندر مچھر ہیں تو وہ گھر میں ماسکیٹو اسپرے بھی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب بھی اسپیشلی وہ ٹائم جیسے میں نے پہلے بتایا کہ شام کا ٹائم ہے یا صبح کا ٹائم ہے، جب آپ باہر نکلتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے شرٹس جو ہیں فل سلیو والی شرٹس پہنیں اور ٹراؤزرز پراپر پہنیں، اور اپنے آپ کو جب بچائیں۔ ایون جو ماسکیٹو جو ریپیلنٹس ہیں، لوشنز، وہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس ٹائم میں اگر موومنٹ آپ کی کم ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کو بچنے میں مدد دیتی ہے۔ آپ ڈینگی کو ٹریٹ کس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیں جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ بخار کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس ڈینگی وائرس کے خلاف کوئی خاص دوائی ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ اور بخار ہوتے ہیں، گلا خراب، یہ وہ تو اینٹی بائیوٹکس وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں مختلف، لیکن اس ڈینگی وائرس کے بخار میں اینٹی بائیوٹکس وغیرہ استعمال نہیں کی جاتی۔ سمپل جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ پیراڈول ہوتی ہے، پیراسیٹامول ہوتی ہے کہ جو بخار کو سیٹل کرتی ہے۔ باقی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ مریض کی دوسری جو علامات اس کے مطابق ہوتی ہے کہ اگر کسی کو وامٹنگ زیادہ ہو رہی ہے تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، پانی کی کمی ہو رہی ہے تو اس کو پورا کیا جاتا ہے، خدا نخواستہ اگر بلیڈنگ کا معاملہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پلیٹلیٹ لگانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو جو اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہے وہ سمپل ہے، پیراڈول اور ریسٹ ہے، اور باقی پانی، نمکیات، ان چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ What are the preventative measures you advise to your patients affected by dengue fever? اس میں جو خاص طور پہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو ڈینگی نہیں ہوا، انہوں نے احتیاط کیسے کرنی ہے، اور اس کے اندر سب سے اہم چیز وہی ہے کہ جو مچھر جو ہیں ان کو گھر کے اندر اگر ہیں تو اس کے لیے آپ احتیاطی تدابیر کریں، اور جن کو بخار ہو گیا ہے ان کے لیے احتیاط یہی ہے کہ وہ ریسٹ کریں اور اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں اور علامات کے مطابق اپنا علاج کریں۔ How do you believe the dengue problem can be controlled? اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کنٹرول کے لیے یہ ایک شخص یا کہہ لیں کہ ایک ادارہ نہیں اس کو کر سکتا ہے، یہ ہمارا ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ جو سب کو لینی پڑے گی، اور اس میں گورنمنٹ سے لے کے تو ہمارے جو نیچے لوگ ہیں سب کو اس کا احساس ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم بہت سارے جو طریقہ کار ہیں اس میں ہمارا یہ سوشل میڈیا بھی ہے، اس کا پلیٹ فارم ہے، ہماری جو اویئرنیس کیمپینز ہوتی ہیں وہ ہمیں اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ ڈیفینیٹلی ہیلپ کرتی ہیں کہ اس کو ہم کنٹرول کر سکیں۔ How long does it typically take to recover from dengue? جی، اس میں آپ نے جو پوچھا کہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ مریض ایک جو ڈینگی کا ہے وہ ریکور کرنے میں، اس میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ دیکھیں یہ وائرس جو ہوتا ہے نا، یہ جسم کے اندر 7 دن کے لیے تقریباً رہتا ہے، اس کے بعد یہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے وائرس۔ تو جو پہلے 7 دن ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، کیونکہ اسی کے اندر وائرس نے اپنے اثرات دکھانے ہوتے ہیں ڈینگی وائرس نے، اور اس کے بعد اگلے جو 3 سے 4 دن ہوتے ہیں وہ اس لیے اہم ہوتے ہیں کہ اگر اس وائرس کی وجہ سے اگر کوئی پیچیدگی ہے تو پھر ریکور ہونے میں عموماً ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، لیکن ادروائز 7 سے 10 دن کے اندر یہ وائرس اور بخار یہ سیٹل کر جاتا ہے، اور اس کے بعد مریض جو ہے نا وہ ریکوری کی طرف نارملی چلا جاتا ہے۔
Are there any new developments or research in the prevention of dengue or its treatment? جو نئی تحقیق اور جو نئی ریسرچ ہو رہی ہے اس میں ویکسینز کا رول اس کے اندر کامنلی آ رہا ہے. جو ریسرچ ہے اور ڈینگ ویکسیگا کے نام سے ویکسین اس کی پاکستان میں تو یہ نہیں ہے, لیکن باہر کے ملکوں میں یورپین کنٹریز کے اندر اس کا استعمال جو ہے نا وہ شروع ہوا ہے, جو کہ یہ اس میں ہم استعمال کرتے ہیں ویکسین. لیکن اس میں ویکسین کا یہی ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تر ان لوگوں میں استعمال کی جاتی ہے کہ جن کو اگر ایک دفعہ ہو چکا ہے اور دوبارہ اگر ہونا ہے تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. یہ پچھلے مہینے میں آپ کے پاس کتنے ڈینگی کے مریض آئے ہیں؟ دیکھیں جو پچھلے 2-3 مہینے ہمارے پاس گزرے ہیں تو اس میں مریضوں کی تعداد کافی زیادہ رہی ہے. اب آگے تھوڑے سے کچھ مریض کم ہوئے ہیں. ہمارے وارڈز کے اندر اگر کہہ لیں کہ 20-30% پیشنٹ جو تھے وہ ڈینگی بخار کے پیشنٹس تھے جو کہ ہمارے پاس رہے. لیکن خوش قسمتی یہ رہی ہے کہ جو ڈینگی کے مریض اگر داخل بھی ہوئے ہیں تو اکثریت مریضوں کی ایسی رہی ہے کہ جو ٹھیک ہو کے گئے ہیں اور جو پیچیدگیاں ہیں وہ بہت کم ہوئی ہیں. آپ کے خیال سے ڈینگی کتنا بڑا ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے؟ ڈینگی کو اگر دیکھا جائے تو مسئلہ تو بہت بڑا ہے, اور اس میں ظاہری بات ہے کہ ہماری سب سے جو اہم رول ہے وہ ہمارا انوائرمنٹل فیکٹرز کا ہے کہ وہ تمام چیزیں کہ جو اس طرح کے جراثیموں کو بڑھنے میں ہیلپ کرتی ہیں وہ ہمارے ماحول میں موجود ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ ہمیں صفائی, ویسے بھی نصف ایمان کہا جاتا ہے, تو ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھنا یہ بڑی ایک اہم ذمہ داری ہے. تو بالکل یہ ایک اہم مسئلہ تو ہے اور اس کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے.